رات کے 11:30 بجے لاہور کے ایک پوش علاقے کی گلی میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ گلی کے کونے پر ایک چھوٹا سا چائے کا کھوکھا روشن تھا، جس کی پیلی بلب کی روشنی بارش کی بوندوں سے دھندلا رہی تھی۔ کھوکے کے ایک کونے میں سر جھکائے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ گلابی لہنگے کا گھیر پانی سے بوجھل ہو چکا تھا۔ چوڑیاں ٹھنڈی ہوا میں ہلکی ہلکی کھنک رہی تھیں۔ اس کے میک اپ میں ہلکی سی نمی اور تھکن کی لکیر تھی، اور آنکھوں میں ایک ایسا خلا جیسے کوئی بہت بڑی چیز اس کے اندر سے ٹوٹ کر گر چکی ہو۔ سامنے والی میز پر بیٹھا ایک نوجوان ارحم اپنی بائک کا ہیلمٹ میز پر رکھے چائے کے سپ لیتے ہوئے اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ یہ دلہن آدھی رات کو چائے کے کھوکے پر اکیلی کیا کر رہی ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ آخر اس نے خود کو روکنا چھوڑ دیا۔ وہ اٹھا اور اس کے قریب آ کر بولا، ایکسکیوز می، شادی کا حال غلط ڈھونڈ رہی ہیں یا بھاگ رہی ہیں؟ لڑکی نے نظریں اٹھائیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی، مگر لہجے میں تلخی تھی۔ کاش میں واقعی بھاگ رہی ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں بھاگ نہیں سکتی۔ ارحم نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، تو پھر آدھی رات کو چائے کا شوق نہیں، سانس لینے کا شوق؟ وہ بولی اور چائے کا کپ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، جیسے اس کی گرمی کو اپنے دل میں اتار رہی ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی، میں انیسہ ہوں، آج میری شادی ہے۔ ارحم چونکا، شادی ہے یا تھی؟ ہے، بس دل نہیں ہے۔ دل کہیں اور ہے اور وہ کہیں اور ہے۔ اس نے نظریں جھکا لیں، جیسے یہ جملہ سنانے کے بعد اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا ہو۔ چائے کی خوشبو کے ساتھ ماضی کا دھواں بھی اس کے ذہن میں اٹھنے لگا۔ انیسہ 1 سال پہلے تک ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ وہاں ایک عام سا استاد تھا، فاروق۔ فاروق کا نہ کوئی بڑا گھر، نہ گاڑی، مگر اس کے اخلاق اور نرم رویے نے انیسہ کا دل جیت لیا تھا۔ دونوں کا ساتھ کتابوں اور خوابوں میں گزرتا۔ وہ اکثر کہتا، ایک دن تمہیں اپنی دلہن بنا کر لاؤں گا، لیکن جب انیسہ نے گھر والوں سے بات کی تو کوہرام مچ گیا۔ ہم اپنی بیٹی کسی ماسٹر کے ساتھ بیاہ نہیں سکتے۔ باپ کا فیصلہ آخری تھا۔ انیسہ روتی رہی۔ فاروق نے دلاسا دیا، میں آؤں گا، تمہیں لے جاؤں گا، بس وقت چاہیے۔ وقت تو گزر گیا، مگر آج شادی کے دن وہ کہیں نہیں آیا۔ ارحم بھی کوئی خوابوں کا شہزادہ نہیں تھا۔ اس نے آرکیٹیکٹ بننے کا خواب دیکھا تھا، مگر والد کے انتقال کے بعد کمر کسنی پڑی۔ پڑھائی ادھوری چھوڑ کر رائڈرشپ ایپ میں کام شروع کیا۔ میں لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچاتا ہوں، مگر اپنی منزل کہیں کھو چکا ہوں۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے مذاق میں کہتا، مگر دل کے اندر ایک ادھورا پن رہتا۔ شاید اسی لیے اسے انیسہ کی آنکھوں کا خالی پن اپنے جیسا لگا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ ارحم نے کہا، چلیں میں آپ کو واپس چھوڑ آتا ہوں۔ انیسہ نے ہلکا سا طنزیہ ہنس کر کہا، تم سمجھتے ہو میں واپس جانا چاہتی ہوں؟ ارحم نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی، تو پھر بھاگ چلیں ابھی۔ یہ فلم نہیں، شاید، لیکن کبھی کبھی زندگی کو فلم بنانا پڑتا ہے، ورنہ سب کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ ارحم نے اپنی بائک سٹارٹ کی۔ انیسہ نے پہلے جھجک کے ساتھ بیٹھی، پھر آہستہ آہستہ گرفت مضبوط کر لی۔ شہر کی سنسان سڑکوں پر بارش کی بوندیں چہرے کو چھو رہی تھیں۔ ٹریفک کا شور غائب تھا اور بس ان دونوں کے دل کی دھڑکنیں گونج رہی تھی۔ راستے میں ارحم نے ہنس کر کہا، ویسے تمہارا یہ دلہن والا لہنگا بائک کے ساتھ بالکل میچ نہیں کر رہا۔ انیسہ نے بھی پہلی بار کھل کر ہنسا، تمہیں لگتا ہے میں نے فیشن کے لیے پہنا ہے؟ یہ تو زبردستی کا گفٹ ہے۔ وہ شہر سے نکل کر ایک گاؤں میں پہنچے، جہاں ارحم کا پرانا دوست عمران رہتا تھا۔ عمران نے بغیر سوال کیے دونوں کو کمرہ دے دیا۔ مٹی کی خوشبو، جلتی لکڑی کی آگ اور باہر بارش کی ٹپکتی چھت، یہ سب مل کر ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہے تھے۔ انیسہ نے کہا، پتہ ہے تم پہلے شخص ہو جس نے آدھی رات کو مجھے اس جہنم سے نکالا ہے۔ ارحم نے دھیرے سے جواب دیا،
اور تم پہلی لڑکی ہو جس کے لیے میں نے بغیر سوچے اپنی زندگی کا راستہ بدل دیا ہے۔ صبح سورج کی ہلکی روشنی میں ارہم نے فیصلہ کیا کہ وہ انیسا کے والد سے سیدھی بات کرے گا۔ گاؤں واپس جا کر اس نے انیسا کے والد کے سامنے کہا، انکل، میں جانتا ہوں آپ کی عزت اور خواب سب اہم ہیں، لیکن آپ کی بیٹی کی خوشی اس سے زیادہ اہم ہے۔ میں اسے عزت، تحفظ اور زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ انیسا کے والد نے غصے سے کہا، تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ جی، ایک باپ سے جو اپنی بیٹی کے آنکھوں کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ ارہم کے لہجے میں ایک مضبوط یقین تھا۔ انیسا نے پہلی بار ہمت کر کے کہا، بابا، میں ارہم کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں، ورنہ ساری عمر مر جاؤں گی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انیسا کے والد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اگر تم دونوں اتنے ضدی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا بیٹی، یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ چند دن بعد گاؤں کی مسجد کے صحن میں سادگی سے نکاح ہوا۔ بارش پھر برس رہی تھی، مگر اس بار دونوں ایک ہی چھتری کے نیچے تھے۔ ارہم نے انیسا کے کان میں دھیرے سے کہا، کل رات تم آدھی رات کی دلہن تھی اور آج سے تم ہمیشہ کی دلہن ہو۔ انیسا مسکرا کر بولی، اور تم میرے لیے ہمیشہ کا سفر ہو۔ بارش، چھتری اور وہ دونوں، کہانی مکمل ہو گئی تھی۔